بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، سفر کا مہینہ جاری ہے اور یہ اسلامی سال میں دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے کے اعتبار سے بہت ساری ایسی باتیں اور بہت ساری ایسی من گھڑت روایات سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن سے منسوب کر کے اس مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس مہینے کا نحوست سے یا بلکہ سال کے کسی بھی دن کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انہی جاہلانہ رسموں اور جاہلانہ تصورات کو ختم کرنے آیا تھا، اور اسلام پر چلنے والوں کا اگر یہی عقیدہ ہو تو یہ بہت قابل غور بات ہے۔ کسی بھی حدیث میں یا قرآن کی کسی بھی آیت میں سفر کی نحوست کا کوئی ذکر نہیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوت لگنا، بدگمانی لینا، یہ سب لغویات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، بالکل جو اس طرح کی روایتیں یا اس طرح کی رسومات یا اس طرح کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ سفر المظفر کے مہینے میں کوئی شادی نہ کرے، یا اس میں خاص طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور اس مہینے میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا چاہیے، اور اس مہینے سے منسوب کر کے کئی لوگ جو ہیں عبادات سینڈ کرتے ہیں، جی یہ آپ اتنے نفل پڑھ لیں اور اس طریقے سے اتنی صورتیں پڑھ لیں، حالانکہ کوئی بھی خاص عبادت اس مہینے کے ساتھ منسوب نہیں ہے، بلکہ وہی معمول کے اعمال ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں روٹین میں کیا کرتے تھے، وہی والے اعمال ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسلام ہے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نام۔ ان دونوں کے علاوہ جو بھی چیز ہم اسلام میں داخل کریں گے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بلکہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے گزارش ہے ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے، یا اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو پھر تو عمل کرنا بنتا ہے۔ اور باقی رہی بات بدگمانی کی یا اس طرح کے خیالات ذہن میں لانے کی، تو یہ سارے کے سارے شیطانی تصورات ہیں۔ اب شیطان ہی تو ہے جو ذہن میں ڈالتے ہیں کہ جی یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس میں آپ یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں۔ اب دیکھ لیں، شیطان کا تو پہلے دن سے کام یہی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی کوشش کی گئی تو ان کے ذہن میں یہ گمان ہی تو ڈالا تھا کہ یہ جس درخت سے آپ کو اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اس کا پھل نہ کھائیں، اگر آپ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور خدا نخواستہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کھا لیا آپ ہمیشہ نہ زندہ رہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے منع کیا۔ تو یہ بدگمانی اور اس طرح کا خیال انہوں نے تو بابا آدم کے دل میں بھی ڈال دیا، تو وہ انہوں نے آگے بات مانی اور اگلی ساری کہانی پھر ہمارے سامنے ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس سے منسلک نہ کوئی ایسی روایت ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو منحوس قرار دیا ہو، اور نہ ہی باقی سال کے کسی دن کے بارے میں ایسی کوئی خاص روایت ملتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی فضول رسموں سے اور فضول اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے آس پاس کے ایسے سیدھے سادے لوگوں کو بھی بچائیں جو اس مہینے سے ڈرتے ہوئے غیر اسلامی طریقوں پر چل رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔